ہم اپنا جوڈیشل ریفارمز لے کر آئیں گے. چارٹر آف ڈیموکریسی کے مطابق جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے وعدہ کیا تھا ہم پورا کر کے دکھائیں گے. تو پھر آئینی عدالت، آئینی وفاقی عدالت ضروری ہے، مجبوری ہے. جو پارلیمانی نظام ہے وہاں بھی وفاق کا بیلنس رکھنے کے لیے تمام صوبوں کو ایک پار پہ رکھنے کے لیے ایک تو obviously آپ کا نیشنل اسمبلی ہے جہاں ڈائریکٹلی الیکٹڈ ممبرز ہیں، اور دوسرا ہم نے سینٹ آف پاکستان، ایک ہاؤس آف دا فیڈریشن ان کے اوپر بٹھائے ہیں. تمام صوبے کے برابر کا نمائندگی ہو تاکہ کسی ایک صوبہ کسی دوسرا صوبہ پہ حاوی نہ ہو سکے. جب ہم کہتے ہیں کہ آپ کو وفاقی عدالت بنانا پڑے گا تو اس وفاقی عدالت میں ہر صوبہ کا برابر کا نمائندگی ہوگا. اس وفاقی عدالت کا چیف جسٹس روٹیشن پہ ہوگا اور ہر صوبہ کو باری ملے گا کہ اپنا چیف جسٹس کا نمائندگی. میرا موقف کچھ ایسا تھا کہ جہاں تک لوور ایج لمٹ ہے، قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں آپ کا لوور ایج لمٹ مطلب کم از کم عمر جس پہ آپ نے پہنچنا ہے اور پھر آپ جج بن سکتے ہو وہ 40 ایئرز تھا، اور جنرل ضیاء الحق نے اس کو 45 میں تبدیل کر دیا. اور میں خود جانتا ہوں کہ کتنے نوجوان ہمارے وکلاء ہیں چاروں صوبے میں، کتنے قابل ہیں. تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہی تجویز تھا اس ترمیم سازی کے پروسیس میں کہ آپ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ سندھ ہائی کورٹ کے وکلاء سے ہم خطاب بھی کریں، انٹریکٹ بھی کریں. میں ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے پیپلز لائرز فورم کا تنظیم کا شکر گزار ہوں، اور حکومت سندھ اور ہمارا لاء منسٹر کا میں شکر گزار ہوں. اب سندھ ہائی کورٹ تو سندھ ہائی کورٹ جیسے ادارہ ہم تو یہاں بچپن سے آتے رہتے تو ہمارے بہت سے یادیں ہیں اس ادارہ کا، اس بلڈنگ کا، سندھ ہائی کورٹ کا، یہاں کا وکلا کا، یہاں کا ججز کا. جتنا میں آپ کو جانتا ہوں کوئی اور آپ کو نہیں جانتا. ہمارا تعلق تو آج سے نہیں ہے، 3 نسلوں سے ہے، 3 نسلوں سے ہیں. تب تک تو آپ ایک دوسرے کو پہچانتے ہو، جانتے ہو، اندر اور باہر سے جانتے ہو نا. میں تو اس خاندان سے، اس جماعت سے تعلق رکھتا ہوں جس نے سرزمین بے آئین کو آئین دیا. وہ اسلامی وفاقی جمہوری آئین دیا، اور ہم 3 نسلوں سے آئین سازی کرتے آ رہے ہیں. ہم یہ کام بھی سب سے زیادہ جانتے ہیں. جہاں تک ہمارا 1973 کا آئین کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج پاکستان موجود ہے، اکٹھا ہے، ایک طاقتور ملک ہے، تو وہ ہمارا 1973 کی آئین کی وجہ سے. جو بھی حقوق آج جس کے بات کیا جاتا ہے، مائنورٹی رائٹس، ویمنز رائٹس، پریس فریڈمز، لیبر رائٹس،
وہ آپ کی اسی آئین کی وجہ سے آپ کو یہ ملتا ہے۔ اور ہمارا تاریخ کچھ ایسا ہے کہ ہم نے آمرانہ دور بھی دیکھے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ کیسے آپ کا خون پسینے اور محنت، آپ کا 3/3 کنسنسس کے پاس یا تقریباً مکمل کنسنسس کے پاس کیا گیا 1973 کی آئین ایک آنکھ کی لرزش سے اور ایک ہونٹ کی جنبش سے اڑا دیا جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہمارا آنریبل جج صاحبان عامر کو یہ کام کرنے دیتا ہے۔ 10 سال 11 سال وہ جمہوریت ہی بھول جاتے ہیں، آئین بھول جاتے ہیں، قانون بھول جاتے ہیں، اور سارا اختیار ایک آمر کو دیا جاتا ہے۔ پھر ایک نہتی لڑکی نکلی، اسی آمر کے خلاف ڈٹ کے کھڑی ہوئے، 30 سال جدوجہد کی، اسی 1973 کی آئین کی بحالی کے لیے، اور اس جدوجہد میں وہ کامیاب بھی ہوئی۔ جنرل ضیاء کا آمرانہ دور ختم ہوا، جمہوریت بحال ہوا، مگر اس آئین کو 1973 کی قائد عوام کا دیا ہوا آئین کو ہم بحال نہ اس وقت نہیں کر سکے۔ ایک اور آمر کا دور بھگتنا پڑا، وہ آمرانہ دور بھی اس وقت ہمارا آئین کو ایک کاغذ کا ٹکڑا سمجھ کے پھاڑا گیا، اور جو اس سے سب سے شرمناک افسوس، اس سے بھی زیادہ بری بات کہ جج صاحبان نے اجازت دی اس آمر کو آئین کو بھول کر، جمہوریت کو بھول کر، اپنا ذمہ داریاں کو بھول کر کہ صاحب آپ آ جائے اور ایک بار پھر ہمارا آئین میں ترمیم کر لے۔ اور ہم نے دیکھا کہ ایک بار پھر وہی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو جمہوریت کی بحالی، اپنی والد قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا دیا ہوا اسلامی جمہوری وفاقی آئین کا بحالی کی جدوجہد لڑتی رہی۔ جب وہ جدوجہد لڑتی رہتی تھی اور ہمارا پیشیاں سندھ ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ، پورا ملک کی عدالتیں، جب ہم جج صاحبان کے سامنے پیش ہوتے تھے اور وہ ہمیں آئین اور قانون کا درس دیتے تھے، اسی وقت وہ ایک آمر کا حکومت کو جگہ میں موجود، نہ کسی کو آئین نہ کسی کو قانون کا کوئی پرواہ۔ ہمیں کہا جاتا تھا کہ آپ تو کرپٹ ہو، آپ اتنے کرپٹ ہو کہ آپ پہ آئین اور قانون لاگو ہی نہیں ہوتا۔ مطلب سوچو، آپ اتنا کرپٹ ہو کہ آپ کو سارا 11 سال بغیر کوئی سزا جیل میں بیٹھنا پڑے گا۔ ایک آمر کو ہم نے دونوں ہاتھوں سے سلوٹ مارا، اور اسی وقت ایک سیاستدان کو سارا 11 سال جیل میں رکھا گیا تاکہ اب اس نہتی لڑکی کو بلیک میل کر سکے۔ یہ تو ایک عجیب نظام تھا
کہ پاکستان کی جمہوریت کا ہمارا نظام ایسا ہے کہ ہم صرف ایک پی سی او جج برداشت کر سکتے. ایک دفعہ آپ پی سی او کا اوتھ لے سکتے ہو, دوسری دفعہ اگر آپ پی سی او کا اوتھ لیتے ہو تو تب آئین کو مسئلہ, جمہوریت کو مسئلہ, عدالت کا, آزادی کا مسئلہ. پہلی دفعہ تو صحیح ہے, دوسری دفعہ تو چیف تیرے جان نثار بے شمار بے شمار. دوسری دفعہ ہوتا ہے تو وہ تو بہت ہی زیادہ ہمارا برداشت سے باہر. پہلی دفعہ تو صحیح, دوسری دفعہ تو برا. ہم نے جمہوریت کی بحالی کے لیے نسلوں کا قربانیاں دی تاکہ عوام کا طاقت چلے, عوام کی مرضی چلے کہ اگر آپ فیصلہ کریں تو آپ ایسے نمائندے بھیجیں گے اپنا پارلیمان میں کہ آپ کی مرضی کا قانون بنے, آپ کی مرضی کا آئین بنے. اور ہم تو بڑا لمبا عرصہ جدوجہد, تو جلدی کی بات کر رہا ہے نا آج کل. یہ تو ایک جلدی کوئی نہیں, 3 نسلوں کا جدوجہد ہے. یہ جلدی کوئی نہیں, ہم مسلسل کوشش کرتے آ رہے ہیں. جب چیف جسٹس افتخار چودھری ایک سٹنگ پی سی او جج تھا اور تب تک اس کو خیال نہیں آیا تھا, نظر نہیں آ رہا تھا کہ وردی میں بیٹھا ہوا عامر ہے, تب شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے چارٹر آف ڈیموکریسی پہ سائن کر کے یہ طے کیا کہ اگر ہم نے پاکستان کا نظام ٹھیک کرنا ہے, جمہوریت بحال کرنا ہے, عوام کے مسائل حل کرنا ہے, تو چارٹر آف ڈیموکریسی جیسے ڈاکیومنٹ پہ لاگو کرنا پڑے گا. اور اسی چارٹر آف ڈیموکریسی پہ ہم نے وعدہ کیا کہ وہ 1973 کی آئین جس کا ذکر ہو رہا تھا اس سے پہلے, کہ اس کو بحال اس کی اصل روح کے مطابق کرنا پڑے گا اور تمام کالے قانون کو اس سے مٹانا پڑے گا. اس چارٹر آف ڈیموکریسی میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو اور میاں محمد نواز شریف صاحب کا دستخط تھا. شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا شہادت ہوئی, قربانی دی جمہوریت کے لیے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جب اس اسمبلی نے 18ویں ترمیم پاس کروایا, 1973 کی آئین بحال کیا, این ایف سی ایوارڈ دیا, صوبوں کو حقوق دی, تو ہم نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا نام مکمل مشن کو مکمل کیا. جب ہم 18ویں ترمیم پاس کر رہے تھے تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے کو باقی سیاستدانوں سے زیادہ وہ جانتی تھی کہ کتنا ٹوٹا پوٹا ہمارا سو کالڈ عدالت کا, انصاف کا نظام ہے اس ملک. اس لیے اس نے خود بطور ایک بیٹی اس انصاف کا ادارہ کا جائزہ لیا اپنی زندگی میں. جب ہمارا ہائی کورٹ آف لاہور, ہمارا سپریم کورٹ آف پاکستان became nothing more than a murder scene for شہید ذوالفقار علی بھٹو. ہم نے دیکھا یہ کہیں اور ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, ہمارا ملک میں ہوا کہ انصاف دلوانے والا ادارہ نے قتل کیا, عدالتی قتل کیا, قائد عوام کا قتل کیا. تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے یہ خود دیکھی. پھر جب جنرل ضیاء الحق کا دور تھا تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ کس طریقے سے نہ صرف وہ خود مگر جمہوری پسند ہر کارکن پہ ناانصافی ہوا, تشدد ہوا, ظلم ہوا, اور ہمارے انصاف کے اداروں نے اس کام کا اجازت دی.
شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو سب سے زیادہ معلوم تھی کہ ہمارا نظام ٹوٹا ہوا ہے، تو اس لیے اس نے یہ پیش رفت کی۔ اس وقت جب افتخار چودھری پی سی او جج تھا، کوئی انقلابی نہیں، اس وقت جب کسی چیف جسٹس نے خواب بھی نہیں دیکھا تھا کہ میں نے ڈیم بنانا ہے، اس وقت شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے یہ طے کیا تھا، عوام کے نمائندے نے یہ طے کیا تھا کہ آئینی عدالت بنے گا، جوڈیشل ریفارمز ہوں گے اور عوام کو فوری اور جلدی انصاف ملے گا۔ یہ اس وقت سے پہلے تھا جب آپ کے عدالت ٹماٹر اور پکوڑے کی قیمت کا تعین کر رہے تھے۔ تھینک یو، میرا اردو کمزور کا تعین کر رہے تھے، اس وقت سے پہلے طے ہوا۔ اور اب سے آپ کو مزے کی بات، شہید بیوی کے 30 سال کی جدوجہد، شہادت کے بعد 18ویں ترمیم پاس ہوا، اس میں آئینی عدالت نہیں تو جوڈیشل ریفارمز تھا۔ کتنا لمبا چوڑا پروسیس، 2/3 نہیں 3/3 پورا پارلیمان نے فیصلہ کیا، عوام کے نمائندے ہوتے ہوئے، ہمارے کارکنوں کے خون پسینے کے محنت کے بعد، قربانیوں کے بعد ان عوام میں پہنچتے ہیں، نسلوں سے جدوجہد کرتے آ رہے پھر پہنچتے ہیں، اور یہ کنسنسس 3 نسلوں سال بناتے ہیں کہ ہم نے جوڈیشل ریفارمز کرنا تھا۔ تمام کالے قانون عامر نے لے کر آئے، ختم، ڈیولیوشن ڈن، این ایف سی اوارڈ ڈن، پختونخوا ڈن، پر ہم نے جوڈیشل ریفارمز بھی ایک حصہ تھا نا، یاد ہے آپ کو، تو ہم نے پاس تو کروایا تھا، مگر جج صاحبان، آنریبل جج صاحبان، جنہوں نے ریاست کو ماں کی طرح بنانا تھا، جنہوں نے انصاف دلانا تھا، انہوں نے پارلیمان کی آئین کو استعمال کر کے ہمارا 3 نسلوں کا محنت کا ضائع کرنے کا دھمکی دے کے کہ ہم آپ کا 3/3 کا پاس کیا گیا 18ویں ترمیم کو پھینک دیں گے، پھاڑ دیں گے۔ یہ وہی سوچ ہے جو عامر کا سوچ ہے نا، جب ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے تو جو بھی آپ کا یونیفارم ہو، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پھاڑ سکتے ہیں جب بھی وہ جی چاہیں۔ تو یہ دھمکی دیا گیا، پارلیمان کو دھمکی دیا گیا کہ آپ کا پورا آئین کو ہم ترمیم کریں گے اگر آپ یہ جو ججز اپوائنٹمنٹ کا پروسیس ہے اس پہ نظر انسانی نہ کرے۔ ہم نے کیا کہا تھا؟ یہ پوری دنیا، آپ یونائٹڈ اسٹیٹس کا ایگزامپل دیکھ لیں، وہاں جب ان کے سپریم کورٹ جو کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے، ان کا جج کا تعیناتی ہوتا ہے تو پورا پارلیمان سامنے بیٹھا ہوتا ہے، عوام کے نمائندے، اپوزیشن کے، حکومت کے، اور یہ کوئی جیو اور ایئر وائی والا انٹرویو نہیں ہوتا ہے بھائی، وہاں جو سوالات کیے جاتے ہیں عوام کے نمائندے میں، یہ طاقت ہوتا ہے، ان سے پوچھا جاتا ہے، ان کے پورا ماضی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، ان کے عدالت میں ان کی جو تاریخ ہے اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، ان کا ہر ایک فیصلہ سامنے لیا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، باقاعدہ ان کا پورا پروسیس ہوتا ہے۔ اور اگر وہ پارلیمان کہتا ہے کہ آپ قابل ہو اس ملک کا جج بننے کا، تو وہ جج صاحب جج بنتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے، میں آپ کو بتاؤں، یہی وجہ ہے کہ آج تک امریکہ میں آمریت نہیں رہا ہے، ورنہ وہاں بھی دونوں ہاتھوں سے سلوٹ ہوتا۔ اب ہمیں یہ دھمکی دیا گیا کہ آپ ترمیم کریں،
19ویں آئینی ترمیم اس دھمکی کی وجہ سے آیا، اور جس فیصلہ پہ یہ آئینی ترمیم ہوا، جس دھمکی پہ یہ آئینی ترمیم ہوا، آج تک وہ ڈیٹیلڈ آرڈر سامنے نہیں آیا۔ تو آپ کہتے ہیں کہ ہم ٹائم لے، بالکل 100 بسم اللہ تینوں نسلیں لڑیں گے، لیکن ہم اپنا جوڈیشل ریفارمز لے کر آئیں گے۔ چارٹر آف ڈیموکریسی کے مطابق جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے وعدہ کیا تھا، ہم پورا کر کے دکھائیں گے۔ ہم نے ماضی سے اپنے سبق سیکھے ہیں، ہم وکلا برادری کو بہت ہی عزت کرتے ہیں، اور کیوں نہیں کریں گے؟ جب قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو خود وکیل تھا، جب پاکستان پیپلز پارٹی کو بنانے والے وکلا تھے، نہ صرف قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو، مگر پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار، پاکستان پیپلز پارٹی کی تنظیم، آدھا سے زیادہ ہمارا نیا جو پارلیمان بنا تھا وہ آپ کی برادری سے بھرا ہوا تھا۔ اور بڑا احترام کے ساتھ، بڑا عزت کے ساتھ، وہی طریقہ ہے کہ آپ قانون سازی کرے، آپ آئین سازی کرے، کہ آئے الیکشن لڑو، ممبر پارلیمان بنو، رضا ربانی بنو، جو بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا حفیظ بھی، جو بھی آپ نے بننا ہے بنے، مگر قانون سازی اور آئین سازی عدالت کے تھرو نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم آئین بنائیں، ہم موجود ہیں، اگر کوئی کنفیوژن ہے، یہ ایسا نہیں کہ 200 سال پرانا نا، 2000 ایٹ لیسٹ 18ویں ترمیم کے جنہوں نے بنایا وہ موجود ہے، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، مگر خود 184 کے نام پہ، 186 کے نام پہ جج صاحبان نے اپنے آپ کو طاقت دیا ہے کہ وہ آئین سازی کر سکتے ہیں۔ آئین یہ نہیں کہتا ہے کہ جو ہم نے لکھا، آئین کہتا ہے کہ ان کی مرضی ہے، اور یہ this is now proved beyond a reasonable doubt in Pakistani politics. Look at the last 15 years if you're not going to look at the last 70 years. Our judicial system is broken. آپ اگر لائر بنے تو اس لیے کہ آپ عوام کو انصاف دے۔ کتنے پینڈنگ کیسز ہے اس عدالت کے سامنے، کتنا دیر تک مجھے تو 45 ایئرز انتظار کرنا پڑے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا قتل کیس میں۔ وہاں بھی ہمیں بتایا گیا کہ 10A کی وجہ سے جو ہے ماضی کی غلطیاں کو اس طریقے سے درست نہیں کیا جا سکتا۔ چلے پھر بھی ایک بہت بڑی تاریخی کامیابی ہمیں 45 ایئرز بعد ملا تھا۔ جو آپ نے اس کیس کا سنا ہے جہاں 2 بھائیوں کو یہ قتل میں کا جرم دیا گیا، ان کو ایکسیکیوٹ بھی کیا گیا، اور سالوں بعد اس پتہ چلا کہ وہ بے گناہ تھے اور ان کو باعزت بری ہو گیا۔ آپ نے سنا وہ کیس جہاں ایک غریب عورت تقریباً 50 سال جدوجہد کرتی رہی اپنی وراثت کے لیے۔ بہت شکر گزار ہیں ہم اعلیٰ عدلیہ کے 50 سال بعد اس عورت کو شاید انصاف مل رہا ہے، مگر مانیں کہ جس کام کے لیے، جس ذمہ داری کے لیے آپ ادھر بیٹھے ہو، آج کل وہ ذمہ داری پورا نہیں ہو رہا۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس عدالتی نظام کو طاقتور بنائیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے شہریوں کو فوری اور جلدی انصاف ملے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ کسی صوبوں کے درمیان کوئی فرق نہ رہے، اور یہ سب سے اہم بات ہے، تو پھر آئینی عدالت، آئینی وفاقی عدالت ضروری ہے، مجبوری ہے۔ اب آپ اس لحاظ سے دیکھ لیں کہ ہمارا جو پارلیمانی نظام ہے
وہاں بھی وفاق کا بیلنس رکھنے کے لیے تمام صوبوں کو ایک پار پہ رکھنے کے لیے ایک تو obviously آپ کا نیشنل اسمبلی ہے جہاں ڈائریکٹلی الیکٹڈ ممبرز ہیں، اور دوسرا ہم نے سینٹ آف پاکستان، ایک ہاؤس آف دا فیڈریشن ان کے اوپر بٹھائے ہیں کہ وہاں تمام صوبے کے برابر کا نمائندگی ہو، تاکہ کسی ایک صوبہ کسی دوسرا صوبہ پہ حاوی نہ ہو سکے۔ اور عدالتی نظام میں ہم نے میں آج یہاں نہیں آیا ہوں کسی حکومت کا بل کا حمایت کرنے کے لیے یا کسی حکومت کی ترمیم کے بارے میں بات کرنے کے لیے۔ میں اگر آیا ہوں تو پاکستان پیپلز پارٹی آف چارٹر آف ڈیموکریسی اور ہمارا ویری سمپل ویری فوکس پروپوزل کہ آئینی عدالت اور جوڈیشل اپوائنٹمنٹس میں ریفارم، میں وہ براڈر پرسپیکٹو میں، تو اس پرسپیکٹو میں جب ہم کہتے ہیں کہ آپ کو وفاقی عدالت بنانا پڑے گا تو اس وفاقی عدالت میں ہر صوبہ کا برابر کا نمائندگی ہوگا۔ اس وفاقی عدالت کا چیف جسٹس روٹیشن پہ ہوگا اور ہر صوبہ کو باری ملے گا کہ اپنا چیف جسٹس کا نمائندگی۔ اگر آپ مانتے ہو اس بات کا نا کہ پینڈنگ کیسز ہے، آپ مانتے اس بات کا کہ ہمارا جو سپریم کورٹ میں پٹیشنز ہے، جو کیسز پینڈنگ ہیں، ان میں 15% آف کیسز will be of a constitutional nature or the political nature, and the rest of the cases وہ عوام کے کیسز ہیں، وہ عام آدمی کا کیسز ہے، وہ قتل ہوا ہے، وہ ڈکیتی ہوا ہے، وہ زیادتی ہوا ہے، وہ فراڈ ہوا ہے، وہ وراثت کا کیس ہے۔ اب جو ہمارا عدالتی نظام ہے، آپ خود جائزہ لیں، وہ 15% جو سیاسی کیسز ہے وہ 90% ان کا ٹائم لیا جاتا ہے۔ اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم عوام کو انصاف دلوائیں تو جس کام کے لیے یہ ادارے بنے، یہ ادارہ بنا، وہ ادارہ بنا، عوام کو انصاف دلوانے کا، تو ان کو وہ کام کرنے دیں۔ اور جہاں تک آئینی فیصلے ہیں، جہاں تک زیادہ تر سیاسی فیصلہ ہے، تو جیسے ہم نے ماضی میں طے کیا ویسے ہی ہم انشاءاللہ تعالی آئینی عدالت بنائیں گے، اور اس آئینی عدالت دیکھے گا کہ آئین کے کیا مسئلے ہیں، وہ آئینی عدالت دیکھے گا کہ جو سیاسی کیسز ہے اور جو آپ کا کام ہے، جو آپ کے کلائنٹس کا کام ہے، وہ کام ہمارا جوڈیشری اور جوڈیشری کا نظام کرتا رہے گا۔ میں بالکل اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ ان پٹ لینا چاہیے۔ ہم تو آج سے نہیں، افتخار چودھری کا زمانہ سے ان پٹ لیتے آ رہے ہیں۔ آپ ہر سپریم کورٹ بار کا الیکشن دیکھیں، ہر تقریر دیکھیں، عاصمہ جہانگیر کا کانفرنس دیکھیں، اب فرحت اللہ بابر ہو، رضا ہو، باقی جو ہم جوڈیشری ریفارمز کے سیمینارز کرتے رہے ہیں، ان کا آؤٹ پٹ دیکھیں۔ ہر کسی تقریر میں ہمارا کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا ذکر ہے، ہمارا جوڈیشل ریفارم کا ذکر ہے۔ یہ کوئی نیا چیز نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے نئی بات ہے جن کے لیے تاریخ یہ اپریل 2021 سے شروع ہو جاتا ہے اور عدم اعتماد سے شروع ہو جاتا ہے، جن کے لیے تاریخ 1947 سے شروع ہوتا ہے پاکستان، ان کے لیے یہ بہت ہی پرانا مطالبہ ہے۔ For the legal fraternity and for the political, the development of jurisprudence in Pakistan, دو میجر constitutional sections پہ میں بات کرنا چاہوں گا، ایک 58 اور دوسرا 63A۔
جہاں تک 58(2) ہے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایسا آئین میں ایک ہتھیار تھا جس کو استعمال کیا گیا اور جمہوری حکومتوں کو گھر بھیجا گیا غیر جمہوری طریقے سے، اور اس کے خلاف بھی ایک جدوجہد کے بہت لمبا جدوجہد رہا، اور آخر کار ہم نے اس کالا قانون کو آئین سے ہٹا دیا۔ افسوس کے ساتھ کہ وہی 58(2) کا پاور عدالت نے اپنے پاس رکھ لیا، اور آپ نے دیکھا کس طریقے سے کہ چاہے وہ یوسف رضا گیلانی صاحب ہو، چاہے وہ میاں محمد نواز شریف صاحب ہو، جو عوام کا طاقت تھا، جس کو ہم نے سمجھا 58(2) کو ہم نے ہٹا کے صدر سے لے لیا، واپس پارلیمان کو عوام کو دلوا دیا، عدالت نے وہ طاقت استعمال کرنا شروع کر دیا۔ جب خان صاحب کی حکومت کے خلاف ہم تحریک چلا رہے تھے تو ہمارے اتحادیوں میں سے، ہمارا پارٹی میں سے لوگوں میں سے یہ ضرور مطالبہ تھا کہ فلاں ایشو پہ کورٹ جائیں، فلاں ایشو پہ کورٹ جائیں، فلاں ایشو پہ آپ کورٹ جائیں، وہاں سے ہم اس کو نکال سکیں گے۔ مگر پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف یہی تھا کہ ہم عدالت کے دروازے کے تھرو، عدالت کا یہ 58(2) کا اختیار کے ساتھ اس کو گھر نہیں بھیجنا چاہتے ہیں، نہ ہی ہم کسی گیٹ نمبر 4 پہ کھٹکھٹا کے اس کو گھر بھیجنا چاہتے ہیں۔ ہمارا موقف یہ تھا کہ وہاں دیکھنے کے بجائے، یہاں دیکھنے کے بجائے آپ پارلیمان پہ زور دیں۔ عدم اعتماد واحد جمہوری پارلیمانی طریقہ ہے پوری دنیا میں کہ آپ کسی بھی منتخب وزیر اعظم کو اگر گھر بھیجنا چاہے تو وہ عوام الیکشن میں کر سکتا ہے، یا ان کے نمائندے پارلیمان کے تھرو کروا سکتے ہیں، نہ کوئی جنرل نہ کوئی جج کے پاس اختیار ہے۔ مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آپ سب نے ایکسپیرینس کیا کہ پاکستان کی تاریخ میں یا کسی عامر نے استعمال کیا یا کسی جج صاحب نے استعمال کیا۔ ہم نے ایک دفعہ اس ملک کی تاریخ میں عدم اعتماد کے تھرو ایک وزیر اعظم کو گھر بھیجا،